اللہ نے اس قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ہمیں اتنی عزت عطا کر دی کہ آج ہم دنیا کی امتوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اگر ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت بھی آئے گی۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول ہے۔ نماز کے ذریعے آپ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، یعنی نماز کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے 17A اور B ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارا موضوع ہوگا نزول قرآن کا مقصد۔ بولے 17A میں کیا ہمارا موضوع ہوگا؟ نزول قرآن کا، بولے نزول قرآن کا مقصد۔ اب دیکھیں الحمدللہ ہم نے 30ویں پارے کی جو 6 صورتوں کو پڑھنا تھا ہم نے مکمل کر لیا جی۔ کون سی 6 صورتیں پڑھی ہم نے؟ 4 کل پڑھے، سورۃ العصر اور تو ماشاءاللہ 6 صورتیں ہماری مکمل ہو گئیں۔ تو آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ نزول قرآن کا مقصد۔ اور گرامر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ بولیں جی، گرامر میں ہم کون سے 4 افعال سے فعل امر پڑھنے جا رہے ہیں؟ اضرب، اسمع، اعلم، اعمل، ان چاروں سے فعل امر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند باتیں ہوں گی اور 14 نئے الفاظ آپ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1040 مرتبہ آئے ہیں۔ تو یہ والا جو آپ کا حصہ ہے نا، اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ یہ والا جو آپ کا لیسن ہے، اور یہ بڑا ضروری لیسن ہے، اس میں ہم 3 موضوعات پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ بولے پہلا ٹاپک کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد۔ دوسرا ٹاپک کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا نہ صرف آسان بلکہ اس کا سیکھنا سب سے۔ اور تیسرا ٹاپک کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ سیکھنے کے، بولے سیکھنے کے۔ اگر آپ نے سیکھنے کا ارادہ کر لیا تو پھر قرآن کو سیکھنے کے یا کسی بھی چیز کو سیکھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، میتھڈز آف لرننگ جسے آپ کہتے ہیں۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد، بولے قرآن کے نازل کرنے کا، دیکھیں کیا صرف قرآن اس لیے نازل ہوا کہ میں اور آپ پڑھ کر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لے سکیں؟ کیا صرف یہ ایک مقصد ہے قرآن کا؟ یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے۔ بولیں یہ قرآن پڑھنے کی، اس اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے کہ آپ کو ایک حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقولو، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم، تو الف لام میم کے بدلے میں 30 نیکیاں۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ بولیں یہ مقصد، یہ کیا ہے قرآن پڑھنے کی؟ آج ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے فضیلت کو ہی کیا بنا دیا؟ مقصد بنا دیا۔ یہ تو فضل تھا قرآن پڑھنے کا۔ آپ قرآن کے قریب آئیں، آپ کا تلاوت میں دل لگے، اللہ آپ کو نیکیاں، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز رہی۔ ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی، جن الفاظ کو سیکھ کر، جس کتاب کو سیکھ کر آپ اپنی نسلوں کی، اپنے معاشروں کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے میں بھی اللہ آپ کو ایک حرف کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ 10 نیکیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے جانتے ہیں پھر اگر یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، تو پھر قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ بولے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کتابن، کتاب، یہ کتاب۔ چلے بتائیے کتابن، یہ کتاب اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم، کیونکہ کسی چیز کا نام ہے۔ کتابن انزلنا، کیا ہے؟ انزل، کتاب واحد ہے، اس کی جمع کتب آتی ہے۔ انزلنا، ہم نے اتارا، بولے انزلنا، ہم نے اتارا۔
انزلنا ہم نے اتارا، فعل ماضی انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو، یعنی کس کو؟ بولے کس کو؟ کتاب کو۔ دیکھیں آپ کی اردو کلام میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کسی چیز کا ناؤن ذکر کر دیتے ہیں، سیکنڈ ٹائم آئے تو بار بار آپ ناؤن نہیں ذکر کرتے بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پروناؤن ذکر کر دیتے ہیں، کبھی اٹیچ فارم میں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی پروناؤن ذکر ہو رہا ہے اٹیچ فارم میں، یہ کتاب ہے انزلنا ہم نے اتارا ہو اس کو، یعنی یہ جس کا ذکر گزرا اس کتاب کو، ہم نے اس کتاب کو اتارا، بولے ہم نے اس کتاب کو اتارا۔ الیکا پڑھ چکے ہیں، الیکا بولیں، الیکا پڑھ چکے ہیں نا، کیا اشارہ ہوگا الیکا؟ یہ آپ کی یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا الیکا آپ کی طرف، مبارکن، ہاں اس کی برکت میں کوئی شک، بولیں اس کی برکت میں، یہ جو کتاب ہم نے اتاری یہ برکت والی ہے، اللہ اس کے ایک حرف کے بدلے میں بھی کیا کرتا ہے؟ 10 نیکیاں، اس کی برکت میں کوئی شک، لیکن اس کی برکت، اس کے نزول کا مقصد، اس کتاب کو ہم نے اتارا، فضل یہ ہے کہ یہ کتاب فضیلت والی ہے، بولیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ کہ یہ کتاب مبارک ہے، برکت والی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، برکت والی کتاب ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے دنیا کے اندر، بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، بولیں یہ اللہ کی، یہ اللہ کی، اس کے علوم کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، قرآن کی علوم، قرآن کے فنون کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دیکھیں جس رات میں یہ کتاب اتری، جس رات میں یہ کتاب اتری وہ کون سی رات ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، ماشاء اللہ، تو وہ رات تمام راتوں میں سب سے، بالاتفاق سال کی تمام راتوں میں سب سے فضیلت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، اور اس رات میں اللہ نے اس کتاب کو اتارا۔ اچھا جی، جس مہینے کے اندر یہ قرآن اترا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے، بولے وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے، جس شہر میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دونوں شہر حرمین شریفین، یہ دونوں حرمت والے شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ فضیلت والے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ جس ہستی پر اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ تمام انبیاء میں سب سے، بولے تمام انبیاء میں سب سے، جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں سب سے، تو یقین کر لیجئے کہ اس کتاب کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی وہ سب سے، بولے سب سے، تو اگر میری اور آپ کی نسبت بھی اس کتاب سے سیکھنے سکھانے کے تعلق سے ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں ضرور عطا کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، یہ ہماری زندگی کا آخری سفر نہیں بلکہ قرآن کے تعلق سے پہلا اہم ترین سفر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ آپ کے علم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار فرمایا کرتے ہیں، ہم تو وہ قوم تھے جو مکہ کے اندر رہتے مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ہمیں اتنی عزت عطا کر دی کہ آج ہم دنیا کی امتوں پر حکومت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اگر ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت بھی آئے گی، اذلنا اللہ، وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور میں عزت کو تلاش کیا تو پھر اللہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا، اللہ اکبر۔ اب مقصد بیان ہو رہا ہے جی، ہم نے اس کتاب کو اتارا، یہ برکت والی ہے، مقصد بیان ہو رہا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، لِيَدَّبَّرُوا، لام کا کیا مطلب ہے جی؟ تاکہ یدبروا، یدبروا وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں، آیتن یہ واحد ہے اور جمع کیا ہونی چاہیے اس کی؟ آپ پڑھ چکے ہیں نا، مؤنث کی جمع، مسلمتن کی جمع، مؤمنتن کی جمع، آیتن کی جمع، تو تاکہ وہ غور کریں آیات ہی اس کی، بولیں آیات ہی اس کی، آیات میں،
یہ پہلا مقصد. دوسرا صرف غور نہیں کرنا، صرف غور نہیں کرنا، بلکہ دوسرا جو اہم ترین مقصد بتایا جا رہا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو واو کا کیا مطلب ہے؟ اور لام کا مطلب تاکہ یتذکر نصیحت پکڑیں. کون نصیحت پکڑیں؟ اولو کا مطلب ہوتا ہے اصحاب، مطلب والے. بولیں اولو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ نصیحت پکڑیں والے. اچھا کون؟ اولو الالباب، لب ان کی جمع الباب، تاکہ عقلوں والے نصیحت پکڑیں. جن کو اللہ نے فہم اور شعور عقل عطا کی ہے وہ کیا کریں اس کتاب کے ذریعے؟ بولے کیا کریں اس کتاب کے ذریعے؟ تو دیکھیں نا، ہمیں آج پتا چلا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے. ہمیں آج پتا چلا قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، ایسے ہی ہے، اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے. اور فضیلت اور مقصد کے اندر فرق ہوتا ہے، فضیلت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا جی قرآن کے نزول کا کیا مقصد ہے؟ بولے کیا مقصد ہے؟